اگر ہمارے یہاں نظام خلافت ہو گیا تو کیا ہمارے یہاں کے سارے فرقے اس کو قبول کر لیں گے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا چور دروازہ ہے جو اسلام کے دشمنوں نے کھولا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس ملک میں اتنی بڑی بات ہوئی تھی، قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے 32 علماء نے 22 نکات تھے، علماء کی تعداد زیادہ تھی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، سب نے اصول بنا دیے تھے، یہ 22 اصول ہیں، دستور بنا دو اس پر، ہم سب قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد بھی فرقہ پرستی کا رونا روتے ہیں۔ یہ وہ روتے جو جانا نہیں چاہتے اسلام کی طرف، انہوں نے تو حجت قائم کر دی تھی۔ پھر جو یہ جو آئے تھے فیملی لاز، ان پر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث سب نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، سب کا یہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں اس ملک کے اندر۔ لہذا اصل بات کیا ہے، فرقوں میں اختلاف زیادہ تر عبادات میں ہے۔ عبادات کے اندر ہر شخص کو آزادی ہوگی، وہاں تو غیر مسلموں کو آزادی ہوگی، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوگی؟ جو یہاں ہاتھ باندھنا چاہے یہاں ہاتھ باندھے، جو ہاتھ کھول کے پڑھنا چاہے ہاتھ کھولے، زیر ناف باندھنا چاہے زیر ناف باندھے، کوئی کسی اوپر جبر نہیں ہوگا۔ کوئی سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ کھولنا چاہتا ہے، کوئی 10-15 دن بعد کھولو بھائی، تو اپنی فقہ کے مطابق۔ لیکن یہ ہے کہ جو ملکی نظام ہوگا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، اور اس میں قانون سازی ہوگی، جو اصل جو لیجسلیچر ہے وہ کرے گی۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کوئی چیز کتاب و سنت کی نفی کر رہی ہے، تب وہ ختم ہوگی، ورنہ نہیں۔ محمد طاہر صاحب، آپ نے سلام کیا یا آپ طاہر صاحب ہیں؟ طاہر صاحب نہیں ہیں؟ ہیں۔ پاکستان کا شیعہ رافضی ٹولہ خلفائے راشدین کی خلافت کا منکر ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک شیعہ عالم دین نے آ کر کہا تھا ہم نظام خلافت کی تائید کرتے ہیں۔ سید ہادی نقوی، وہ چونکہ شیعہ مولوی نہیں ہے، ویسے مولوی ہے، قم کے فارغ ہیں، لیکن وہ آرکیٹیکٹ ہیں۔ وہ آئے ہمارے ہاں، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا ہم نظام خلافت کی تائید میں ہیں۔ بلکہ تازہ نظام جو ندائے خلافت ہے پڑھ لیجئے، ایک عیسائی کا خط پڑھ لیجئے، اس نے کہا ہم اس نظام کے حق میں ہیں، اور بدقسمتی سے آج تک مسلمان مولویوں نے یہ نظام بتایا ہی نہیں ہمیں۔ یہ عیسائی کا خط ہے، اس کے پتے کے ساتھ جو چھپ گیا ہے ندائے خلافت کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرقہ نہیں ماننا چاہتا نہ مانے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر جو انہوں نے نظام قائم کیا تھا سنیوں سے پوچھ کے نافذ کیا تھا؟ یہ تو آپ اور میں کرنے کو تیار نہیں۔ اصل میں تو حرام خوری تو ہمارے اندر پر پھنسی ہوئی ہے، ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ وہ شیعوں پر الزام، فلاں پر الزام، مولویوں پر الزام، فلاں پر الزام۔ پہلے یہ سوچئے کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کو تیار ہیں؟ پھر مل جل کر ایک امیر کے ساتھ سم و طاعت کا عہد کرنے کو تیار ہیں؟ اگر یہ کر سکتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ نذیر احمد میمن صاحب، یہ سوالات تو بہت آ گئے ہیں۔